بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹیلی کالم اور ٹیلی کالم کے ساتھ میں ہوں زہر احمد مدنی۔ عالمی منظر نامے میں بڑی خوشگوار تبدیلی نظر آئی، اور خوشگوار تبدیلی یہ کہ ایران اور امریکہ کی 45 سال پرانی دشمنی، میں تو نہیں کہوں گا کہ ختم ہو گئی، لیکن اس دشمنی کی شدت کو کم کرنے کی پاکستان اور خطے کے جو دیگر ممالک نے پاکستان کا ساتھ دیا، وہ کوشش برابر ہوئی۔ اور صورتحال اس وقت یہ ہے کہ اس معاہدے کا جو ایک طرف جو ایرانی صدر ہیں انہوں نے الیکٹرانک دستخط کیے، دوسری طرف امریکن پریزیڈنٹ نے کیے، اور ضامن کے طور پر پاکستانی وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب نے اس پر دستخط کیے۔ اس کے بعد جو ایک بڑی ڈرامائی عجیب و غریب تبدیلی اس خطے میں رونما ہوئی، وہ یہ ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اپنے آنے والے الیکشن کی فکر ہے، اور اس بات کی بھی فکر ہے کہ انہیں اس تمام کارروائی کے بعد اپنے عوام کے سامنے کیا جواب دینا ہے، کس طرح جواب دہ ہونا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جو شرائط مانی گئی، ان شرائط کے مطابق تو وہ ایران کے جو سب کچھ لاس کر چکا تھا، جس کے پاس سب کچھ نقصان میں تھا، پابندی تھی، تیل فروخت نہیں کر سکتا تھا، بہت سارے مسائل تھے اس کے ساتھ، اس کے اثاثے منجمد تھے، اور دوسری طرف اس کے ایٹمی جو پروگرام ہے اس پر، میزائل پروگرام، ان تمام چیزوں پر جو ہے وہ نظر تھی، اور اس کے بارے میں خاص طور سے جو ایک نسل پرست قابض صہیونی ریاست ہے، اس کی بڑی دیرینہ خواہش یہ تھی کہ کسی طریقے سے یہ تمام چیزیں بند ہو جائیں، اور ایران جو اس کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے، اس سے ایسا نقصان پہنچے کہ پھر وہ سر اٹھانے کے قابل نہ رہے۔ سب سے پہلے یہ جنگ بندی، وہ یقیناً جو بی بی ہے، اور اس بی بی کے سینے پر، یعنی جسے ہمارے ایک صحافی جو ہے وہ اسے سیٹن کہتے ہیں، تو سیٹن کے دل پر جو ہے سانپ لوٹے، اور اس کے بعد پھر صورتحال یہ ہوئی کہ اس نے اپنی گریٹر یہودی یا گریٹر جو ہے وہ صہیونی ریاست کے نام پر جس طریقے سے اس نے اپنے علاقے کو ایکسپینڈ کرنا شروع کیا تھا، تو اسی سلسلے میں اس نے اپنی عادت، اپنی فطرت کے مطابق کہ سانپ جو ہے وہ جب تک ڈنک نہ مارے، جب تک وہ کسی کو ڈسے نہ، یا بچھو ڈنک نہ مارے، تو اس وقت تک اسے چین نہیں آتا۔ تو وہی اس نے کیا کہ وہ چیز جو اس معاہدے میں لکھی گئی تھی کہ ایک طرف جو ہے وہ ایران اور اس کے اتحادی ہیں، دوسرے طرف امریکہ اور اس کے اتحادی ہیں، اور لبنان کی سلامتی کو خاص طور سے اس میں شامل کیا گیا تھا۔ لیکن ہوا کیا کہ صہیونی ریاست نے، ناجائز نسل پرست صہیونی ریاست نے ایک بار پھر حملے کرنے شروع کر دیے، اور اس حد تک حملے کرنے شروع کر دیے کہ اس نے 20 سے 25% علاقہ جو ہے وہ نہ صرف قبضے میں لے لیا، بلکہ اس معاہدے کو تسلیم کرنے سے ایک طریقے سے انکار کر دیا۔ اس سے انکار کے بعد جو کچھ بظاہر ہے اس میں یہ ہے کہ جو امریکن وائس پریزیڈنٹ ہے جے ڈی وینس، انہوں نے بھی بڑی باتیں سنائی اس بی بی کو، یعنی جو بنجمن یاہو ہے اسے بڑی باتیں سنائیں۔ دوسری طرف یہ نظر آ رہا ہے، جو دکھائی دے رہا ہے بظاہر، کہ امریکن پریزیڈنٹ بھی یہ کہتے نظر آئے کہ جی وہ بہت ناراض ہیں۔ اب یہ ایک الگ بات ہے کہ اللہ بہتر جانے کہ کون کس سے ناراض ہے، نہیں ہے، لیکن بظاہر اگر دیکھا جائے تو یہی نظر آتا ہے کہ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کو، جو ایک کاروباری بھی ہے اور جنہیں اپنی پارٹی اور اپنی قوم کو جواب دینا ہے، اگر اس وقت بنجمن یاہو نہیں مانتا ہے تو ان کے لیے بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے، ان کو جواب دینا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ لہٰذا انہوں نے مستقل بنجمن یاہو کو مسلسل وہ اس بات پر پریشرائز کر رہے ہیں، اور اسی پریشر کے تحت جو اس کا اعلان ہوا کہ جی یہ جو گزرا ہوا شام کو 4 بجے کا وقت ہے، اس سے شام 4 بجے بالکل جنگ بندی ہو جائے گی، اور پھر اس بات کو دوسری طرف جو ہے حزب اللہ نے بھی مانا، اور پھر صہیونی ریاست، ناجائز صہیونی ریاست اسرائیل نے بھی اسی مانا، اور یہاں یقیناً امریکہ جو ہے وہ گارنٹر تھا کہ یہ دوبارہ حملہ نہیں ہوگا، لیکن اس کے بعد صورتحال یہ ہے، اور خبر یہ آ رہی ہے کہ ایک بار پھر حملہ کر دیا گیا۔ اب اس کا ایک حل اور نظر آتا ہے کہ پاکستان اور دوسرے اسلامی ممالک
یا خطے کے ممالک یا دوسرے ایسے ممالک کے جو جنگ نہیں چاہتے، جو سمجھتے ہیں کہ اگر اس خطے میں جنگ ہوئی تو جس طریقے سے اس وقت تیزی سے عالمی جو معیشت ہے وہ بیٹھتی چلی جا رہی تھی، تو اگر ایک بار پھر یہ صورتحال ہوئی تو عالمی معیشت ایک بار پھر بیٹھنا شروع ہو جائے گی۔ دنیا مفادات کی ہے اور دنیا اپنے مفادات دیکھتی ہے، اسے صرف یہ عزیز ہوتا ہے کہ اس کا مفاد کیا ہے، تو دنیا بھر کا مفاد اس میں ہے کہ آبنائے ہرمز کھلی رہے اور یہاں کوئی کسی قسم کا کوئی معاملہ نہ ہو۔ تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جہاں ایران تھوڑی سی غلطی کرنا شروع ہوا تھا، اڑ رہا تھا یہاں آبنائے ہرمز کے معاملے میں، تو پھر سب بندی یہ ہوئی تھی کہ دوسری طرف جو ہے وہ یورپین یونین وغیرہ آ گئے تھے، ورنہ ایک وقت تک امریکہ کو اس کی جارحیت کے سبب ان تمام ملکوں کی طرف سے ایک طریقے سے جو ہے وہ شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ امریکہ کسی طرح جو ہے جنگ روک دے، لیکن پھر اس کے بعد یہ جو ہے بوجھ یا یہ جو ایک تلقین ہے، یہ شفٹنگ ہوئی ایران کی طرف چلی گئی، لیکن پھر ایران نے دانشمندی سے کام لیا اور بالآخر اس معاہدے کو مان لیا، اور ایران کو خوش ہونا چاہیے، بلکہ یہ صاف دکھائی دے رہا ہے کہ ایران کی شرطیں منظور کی گئی ہیں، ایران نے حاصل کیا ہے، اس نے گین کیا ہے۔ ایک طرف تو اس نے اسرائیل پر اپنی دھاک بٹھا دی، اس نے جو پے در پے جو حملے کیے تھے، اس کے بعد خود ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا کہ واقعی ایران نے جو ہے وہ اس کا بیڑا غرق کر دیا، اسے تباہ کر دیا، اور پھر یہ کہنا ڈونلڈ ٹرمپ کا کہ اسرائیل کو یہ کہنا کہ ایسا نہ ہو کہ تم پہ ایک ایٹم بم پڑے اور تم ختم ہو جاؤ، اور پھر یہ کہنا کہ جی جب اور ممالک کے پاس میزائل ہیں تو ایران کو بھی رکھنے کا حق ہے۔ یہ بہت بڑی تبدیلیاں ہیں، لیکن اب آپ اسے کچھ بھی کہیں، لیکن بہرحال تبدیلیاں ہیں، جو منہ سے نکلا ہے وہ ایک ذمہ دار آدمی کے منہ سے نکلا ہے اور وہ تاریخ کا حصہ بن گیا ہے۔ اب جس چیز کی ضرورت ہے، جس بات کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ اس وقت وہ تمام ممالک اور دنیا کے وہ تمام ممالک جو یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت اگر اس خطے کو یا پوری دنیا کی معیشت کو کسی کی وجہ سے خطرہ ہو سکتا ہے تو وہ ہے صہیونی ریاست، تو سب کو مل کر اس وقت اس بات کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس معاملے کو یقیناً کوئی اور نہیں اٹھائے گا، اسے جو ہے وہ جو اس خطے کے ممالک ہیں، خاص طور سے اسلامی ممالک، انہیں اٹھانا چاہیے کہ وہ باقاعدہ طور سے اس ناجائز صہیونی نسل پرست ریاست یعنی اسرائیل کو جارح اور دہشت گرد ریاست قرار دلانے کی کوشش کریں۔ جب یہ پریشر ڈالیں گے نا تو اب اس کا انجام کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے، اسے دہشت گرد ریاست قرار دیا جاتا ہے یا نہیں، یا اس پر سینکشنز کا میں جیسے ایران کو جو ہے وہ ایک طریقے سے اس کا جو ہے وہ چہرہ خراب کرنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن اس کا چہرہ تو خراب ہی ہے نا، اس صہیونی ریاست کا تو چہرہ خراب ہے ہی، یہ تو بھیانک چہرہ ہے، تو اس کے بھیانک چہرے سے کون واقف نہیں ہے، تو اس پر سینکشن لگوانے کی بات کرنی چاہیے، اس پر پابندیاں لگنے کی بات کرنی چاہیے۔ اگر اس کو اٹھایا جائے تو یہ دونوں طرف سے ایک بیلنس ہوگا، اور جب یہاں کا بوجھ، جب یہاں سے یہ ایک جو ہے وہ اخلاقی طور سے، سیاسی طور سے، معاشی طور سے، معاشرتی طور سے جب یہ ایک زور ڈالا جائے گا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر وہ ممالک کے جو اسلامی ملکوں کو یا اسلامک فوبیا کی بات کرتے رہے، پھر انہیں جو ہے اس پر سوچنا پڑے گا، پھر اس چیز کو دیکھنا پڑے گا کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے، اور اس خطے میں یا پوری دنیا کے امن کا دشمن اصل میں کون ہے۔ یہ بہت بڑا موقع ہے، بہت اہم موقع ہے کہ اس وقت فلسطین کے کاز کے لیے بات کی جائے، اور اس کے لیے جو صہیونی ریاست کا مکروہ چہرہ ہے اسے اس وقت سامنے لایا جائے۔ یہی سب سے بڑا اس وقت حل ہوگا، یہی سب سے بڑی جو ہے کارروائی ہوگی، تو اس کے لیے کوشش کی جانی چاہیے تاکہ یہ صورتحال ختم ہو سکے، تاکہ فلسطینی اپنے ملک میں، اپنی ریاست میں سکون کے ساتھ رہ سکیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔